بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ وإیاکم مبارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ ناظرین، انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی بھی انسان کے لیے جو گھریلو زندگی ہوا کرتی ہے، یقیناً اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پھر اس گھریلو زندگی میں والدین کا کردار، اور پھر مزید یہ کہ بالخصوص والدین میں سے ماں کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے یقیناً۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں اسی بات کو جاننے اور سمجھنے کی غرض سے کہ مسلمان خاتون کے لیے ماں ہونے کی حیثیت سے گھریلو زندگی میں جو اس کی عظیم ترین اور جو اس کی اہم ترین ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، تو ان باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری و لازمی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں استفادہ کیا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ گھریلو زندگی میں مسلمان ماں کے کردار کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، مسلمان عورت کا گھر میں بہت ہی اہم کردار اور بہت ہی عظیم کردار ہے، خاص طور پر گھر کے ماحول کو سنبھالنے میں۔ مسلمان عورت گھر میں ایک ذمہ داری یا ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے بچوں کی یا گھر والوں کی تعلیم، تربیت، ماحول کی اصلاح اگر کرنا ہو تو یہ ایک اہم نیکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ اور تاکیدی حکم دیا۔ مثال کے طور پر آیت یاد آئی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ادھر ایک عام حکم ہے، ایمان والوں کو مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی، تو اس میں مرد بھی داخل ہیں اور عورت بھی داخل ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں داخل ہیں۔ جس طرح والد پر یہ چیز لازم ہے، فرض ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اسی طرح عورت پر بھی یہ چیز لازم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، شوہر کو اور جو ہے بچوں کو، سبھوں کو کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی جو ہے صحیح تعلیم، صحیح تربیت ہو، ماحول کی جو ہے اصلاح ہو۔ اس طرح اگر پیش آیا جائے تو جہنم کی آگ سے انسان اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بچا دیتا ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو جو حکم دیا ہے، اس میں مرد یعنی باپ بھی داخل ہے اور عورت یعنی ماں بھی داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت ہی وضاحت کے ساتھ کیا ہے، عورت کی اس ذمہ داری کا ذکر فرمایا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، کچھ نہ کچھ ذمہ داری اس پر ہے، ومسئول عن رعیتہ، اس کی اس نگرانی کے بارے میں کیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا روز قیامت۔
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا. الامیر راعن، امیر یعنی جو فرما روا، ہاں کسی جماعت کا، کسی علاقے کا، کسی شہر کا، کسی ملک کا ذمہ دار ہو، جی صحیح، وہ ایک ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. الرجل راعن علی اہل بیتہ، مرد بھی اپنے اہل خانہ گھر والوں پر کیا ہے، نگراں اور ذمہ دار ہے. صحیح، آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة راعیہ علی بیت زوجها وولدہ، عورت بھی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، کہاں؟ علی بیت زوجها، خاوند کے جو ہے گھر اور جو ہے اس کی اولاد، صحیح، یعنی ہاں بچے. گھر کا جو معاملہ ہے، ہمیشہ باپ تو گھر میں رہتا نہیں، یہ اگر رہتا ہے تب بھی کیا ہے، جس طرح باپ کی ایک ذمہ داری گھر میں ہے، اسی طرح ماں کی بھی، عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاوند کا لحاظ رکھے اور جو ہے اس کی اولاد، اپنی اولاد کا بھی لحاظ رکھے، ان کا خیال رکھے. یہ ایک ذمہ داری، ایک نگرانی ہے جس کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، کچھ نہ کچھ نگرانی ذمہ داری اس پر ہے اور اس سے اس کی نگرانی ذمہ داری کے بارے میں کیا ہے، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. جی. تو اس حدیث میں اگرچہ مرد و عورت دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مرد بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اور یہ کہ عورت بھی ذمہ دار ہے یا نگہبان ہے، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو گھریلو زندگی ہوا کرتی ہے جی اور جو معاشرتی تقاضے ہوا کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے مرد کا معاملہ ہمیں یہ نظر آتا ہے اکثر و بیشتر کہ اس کی ذمہ داریوں کی جو نوعیت ہے ان کی بنا پر کہ مثلاً کسب عیش، روزی روٹی کے معاملات وہ اکثر گھر سے باہر رہا کرتا ہے. جبکہ عورت کے بارے میں ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اور گھر کے ساتھ جو اس کی معیت و رفاقت ہے، جو ان کا ساتھ ہے، یہ بہت زیادہ اور طویل ہوا کرتا ہے بنسبت باپ کے. تو گویا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکے گا کہ ماں کی ذمہ داری مزید بڑھی ہوئی ہے، جی کیونکہ ساتھ زیادہ ہے، بلکہ پیدائش کے بعد ہی سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پیدائش سے پہلے سے بھی. جی، اور پیدائش کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو یہ پیدائش سے پہلے مثلاً یہ کہ حمل وغیرہ، جی دنیا میں آنے کے بعد بھی کیا ہے، سلسلہ یہی رہتا ہے کہ اولاد کا جو لگاؤ ہے، تعلق ہے اور معیت زیادہ ماں ہی کے ساتھ رہتی ہے. بلکہ گھر میں بھی اگر باپ کی موجودگی ہے تب بھی کیا ہے، اولاد کا جو زیادہ رخ ہوتا ہے اور زیادہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ماں کے ساتھ ہیں. کھانا پینا، پہننا اور جو ہے تعلیم سے متعلق پڑھنا لکھنا، یہ سارے معاملات بھی کیا ہے، ماں ہی کی جو ہے طرف جو ہے بچے اس سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے مائل ہوتے ہیں. تو ماں کی معیت علی العموم جو ہے ہر حال میں کیا ہے، زیادہ ہی پائی جاتی ہے بنسبت باپ کے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ باپ جو ہے زیادہ تر وقت جو ہے باہر یا کسب عیش وغیرہ کے فکر میں رہتا ہے. تو اس حدیث سے اور جو ہے جو ماحول ہے خاص طور پر معاشرے کا، سماج کا، اس ساری باتوں کو مد نظر اگر رکھی جائے تو اسی نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ اگر موازنہ کیا جائے ماں اور باپ کے کو لے کر کے، تو ماں کا معاملہ زیادہ عظیم اور اہم پایا جاتا ہے، اس پر زیادہ ذمہ داریاں اور نگرانیاں ہیں. یعنی حمل کا مرحلہ ہے، اس موقع پر جو ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے حمل کا، اس کا خیال رکھے، حمل کا. اور اس کے بعد کیونکہ ماں کا اپنے بچے کے ساتھ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے تو ساتھ پیدا ہو چکا ہے، دونوں ایک ساتھ. بالکل جو ہے پیدائش کے بعد بھی یہی. اسی لیے یعنی جو حکم دیا گیا، اصل حکم جو عورت کا جو وظیفہ اور کام ہے وہ یہی کہ زیادہ زیادہ وقت اور زیادہ زیادہ جس معاملے کو اہمیت دے وہ اپنے گھر کو. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تم اپنے گھر کو فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار سے رہو، یعنی زیادہ زیادہ وقت تمہارا اپنے گھر میں رہے. قرار یعنی اردو میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ٹک کر رہے، زیادہ گھر کے باہر نہ نکلو. اللہ کی ضرورت، حاجت تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا جو اصل ٹکنا ہو وہ گھر ہی میں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی ترغیب یہ دی گئی عورت کو کہ وہ گھر میں پڑھے.
اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ جو ہے اگر گھر کے باہر بھی نکلنا ہے تو زیب و زینت کی طرح زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلو جو کہ جاہلیت کا معاملہ ہے. نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تم اپنے گھر ہی میں زیادہ ٹک کر کے رہو، زیادہ وقت تمہارا ادھر ہی ہونا چاہیے. یہ حکم صرف اسی لیے کہ گھر کی اگر اصلاح ہو جائے، گھر کا معاملہ اگر سدھر جائے تو جسے کہتے ہیں کہ آگے امت کی بھی اصلاح کی کیا ہے بہت ہی زیادہ کیا ہے امید پائی جاتی ہے. اور اس میں ایک اور بہت بڑی یہ حکمت بھی پوشیدہ نظر آتی ہے کہ ماں زیادہ وقت اگر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گزارے گی اور بچوں کی نگہداشت اور تربیت وغیرہ، تو جو قدرتی طور پر والدین میں اور اولاد میں جو ایک لگاؤ، جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے، تبھی یہ چیز پیدا ہو سکے گی اور برقرار بھی رہ سکے گی. لیکن اگر یہ کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ ماں کی بجائے زیادہ تر کسی خادمہ یا ملازمہ کے ہاتھوں ہوئی ہو، تو پھر اس کا لگاؤ جو ہے، بچوں کا لگاؤ وہ اسی خادمہ کی طرف ہوگا کہ جب اسے بھوک لگے گی وہ خادمہ کو تلاش کرے گا، آواز لگائے گا. تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو جائے گا کہ بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے جذباتی لگاؤ اس وجہ سے ضروری ہے کہ والدین جب خود بوڑھے ہو جائیں گے تو انہیں اپنے ان بچوں کے سہارے کی ضرورت پیش آئے گی. تو اگر بچوں کے دلوں میں وہ لگاؤ ہی پیدا نہیں کر سکے تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم بچوں سے کیا امید رکھیں گے؟ تو اس لیے یہ جو قدرتی معاملہ ہے کہ والدین اور بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے لگاؤ اور محبتوں کے جذبات، تو اس چیز کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قدرتی جو نظام ہے کہ ماں زیادہ سے زیادہ بچوں کے ساتھ رہے، تو اس قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. بالکل صحیح بات. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے زیادہ وقت گھر میں گزارا کرے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو اب جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے کہ بچوں کی تربیت، ایمانی تربیت، جسمانی تربیت، اخلاقی تربیت، تو اس بارے میں سب سے پہلی چیز تو عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. دیکھیے ایک اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ رکھا ہے. یعنی جو ہے نیکی کی دعوت دو، برائی سے جو ہے لوگوں کو روکو. یہ چیز جو ہے مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. مرد جو ہے گھر میں، گھر کے باہر اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے، اور عورت اپنے گھر میں، گھر کی اصلاح میں اگر لگ جائے تو یقیناً کیا ہے اس سے بڑی کوئی اور جو ہے موقع نہیں کہ عورت کیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکے. تو عورت اپنے گھر کی جب اصلاح فرمائے، بچوں کی تربیت وغیرہ کا مختلف قسم کی جو تربیت ہے، جیسے کہ آگے بات واضح ہوگی، یہ سب کیا ہے دعوت الی اللہ میں جو ہے داخل ہے. بالکل. تو فی الحال ایک وقفہ لیں. جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ گھریلو زندگی میں والدین اور بالخصوص ماں کی ذمہ داریاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی ذمہ داریاں اور یہ کہ بچوں کی جو تربیت ہے، کیونکہ ماں کا جو ساتھ ہوا کرتا ہے بچوں کے ساتھ وہ بنسبت باپ کے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. تو سب سے پہلی تو چیز ہے بچوں کی تربیت. اب جب تربیت کا معاملہ آئے گا تو ایمانی تربیت جو ہے یہ اہم ترین چیز ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر گفتگو کو ہم یوں دیکھیں ابتدا سے کہ والدین دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، وہ کس طرح، پھر یہ کہ ماں کی کیا خاص ذمہ داری ہے، تو ارشاد فرمائیے گا. جی ایمانی تربیت یعنی بچوں کی جو تربیت ہو وہ ایمان پر ہو، دینی تربیت ہو، دینی ماحول کی طرف ان کو مائل کیا جائے، رہنمائی کی جائے. یہ سب سے اہم ترین جو ہے تربیت سر فہرست ہی پائی جاتی ہے. اور اس معاملے میں سب سے پہلے تو ماں باپ کا آپس میں ایک دوسرے کا تعاون چاہیے. اگر ماں میں کچھ کمی ہے
تو باپ پر فرض بنتا ہے کہ اس کمی کو پورا کر دے، اگر علم کے معاملے میں باصلاحیت بنا دے عورت کو کہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکے، ایمانی دینی تعلیم وغیرہ کا معاملہ ہے۔ اب آگے جہاں تک ماں کا معاملہ ہے تو بلکہ یہ تعاون دونوں طرف سے ہونا چاہیے، جی ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باپ میں اگر کوئی کمی ہے تو اگر ماں کو اللہ نے علم کی دولت سے، عقل یا تقوی کی دولت سے زیادہ نوازا ہے بنسبت باپ کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ماں بھی پیار اور محبت سے جو ہے یعنی اپنے شوہر کو، وہ خاتون کچھ آپس میں یوں نصیحت کا سلسلہ رہنا چاہیے۔ جی جی اور سب سے بہترین طریقہ ماں کے لیے اور علی العموم یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح کر لے انسان، جی اپنے آپ کو جو ہے دینی تعلیمات کا جو ہے پابند کر لے، صحیح، کیونکہ عام طور پر بچوں کا جو معاملہ ہے وہ دوسروں کی اقتداء اور تقلید میں رہتے ہیں، صحیح، دوسرے جیسے حرکتیں کر رہی، جو باپ کر رہا ہے بیٹا ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں جو کر رہی ہے اولاد بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں حکم دیا کہ قوا انفسکم، جی اور اس کے بعد یہ کہ وَأَهْلِكُمْ، پہلے یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اس کے بعد یہ کہ اپنے گھر والوں کو۔ ایک اور واضح چھوٹی مثال لے لی جائے، یعنی گھر میں جب ماں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جائے یا باپ، تو چھوٹے جو بچے ہیں آ کر کے ساتھ میں کھڑے ہو کر اگرچہ ان کو نماز لیکن حرکت کوشش ان کی جو ہے رہتی ہے۔ ماں اگر کبھی اوڑھنی لے لی، برقع یا عبایا پہن لی، تو چھوٹی بچی بھی جو ہے اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے بھی جو ہے اس قسم کا جو ہے لباس چاہیے، یا کبھی ماں ادھر ادھر ہوئی تو وہ بچی چھپ کر وہ ماں کا عبایا یا دوپٹہ لے کر جو ہے پہننے تو کی کہنا یہ کوشش کہ ایک جذبہ بچوں میں جو پایا جاتا ہے دوسروں کی اقتداء کرنا ہے، دوسری جیسے جو ہے بننے کی کوشش، تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے ایمانی تربیت کے لیے کہ ماں باپ، خاص طور پر ماں جو گھر میں باقاعدہ زیادہ وقت رہتی ہے بچوں کے ساتھ، بچوں کی معیت میں، اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ میں اگر کوئی کمی ہے اس کمی کو جو ہے دور کر دے اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کر لے۔ اگر ایسا پایا گیا تو یقیناً کیا ہے ایمانی تربیت کیا ہے اولاد کے اندر، اور اس کا جذبہ کیا ہے خود بخود کیا ہے آ جائے گا۔ اور ایمانی تربیت کا جو سلسلہ اگر شروع کرے تو سب سے پہلے توحید سر فہرست ہے، یعنی نماز، روزہ وغیرہ اپنی جگہ ہے، قرآن وغیرہ کی تعلیم دینا، لیکن توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یعنی بچوں کو جو ہے سکھانا اور جو ہے اس کی تربیت دینا کہ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور جو اسماء حسنہ وغیرہ ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اسماء حسنہ اس کی جو ہے تعلیم بچوں کو دے، یعنی مناسب طریقے سے جو بچوں کی عقل کے برابر اور جو ہے ان کے مستوی کی کیا ہے برابر ہو۔ بہت ہی زیادہ اس معاملے کو لے کر گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک عام باتیں جو ہے بچوں کو جو ہے توحید سے متعلق، عقیدے سے متعلق جو ہے بتایا جائے تاکہ جو ہے ان کا ایمان کیا ہے اس معاملے میں کیا ہے مضبوط ہو، اللہ کی عظمت وغیرہ خوف الہی پائے جائے، یہ چیز ہے۔ اور عقیدہ و ایمان کے بعد معاملہ آئے گا، نوبت آئے گی عبادت کی، جی عبادت کی، اور عبادات میں جو ہے سب سے اہم عبادت نماز ہے، جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تاکید حکم بھی دیا ہے، صحیح، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، جی، یعنی 7 سال سے پہلے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی ایک رغبت ان کے اندر دلچسپی پیدا کرنا ہے، لیکن جو تاکیدی حکم دینا ہے وہ 7 سال کی عمر اور کو اسی لیے یہ جو حکم ہے کہ نفل نماز انسان کے لیے افضل ہے کہ گھر میں پڑھے، جی گھر میں پڑھے، تو اس میں یہ بہت بڑی حکمت بھی ہے کہ جی بچے دیکھیں، ان کی توجہ، ان کی تعلیم، ان کے لیے ترغیب، تو یہ حکمت وہاں بھی موجود ہے، جی صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا کہ 7 سال کی عمر تک 7 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 برس کو پہنچ جائیں نماز میں سستی کاہلی تو ان پر سختی کرو، ان کو مارو اور ان کے بستروں کو کیا ہے الگ کر دو، کیونکہ اب جو ہے لیکن مار جو ہے وہ بھی ایک جی مار جو ہے حد میں تکلیف پہنچے لیکن بدن پر کوئی داغ اور جسے کہتے ہیں کوئی زخم وغیرہ نہ ہو، اس کو احساس ہو جائے کہ ہاں میرے اوپر کیا ہے یعنی احساس پیدا کرنا مقصود ہو، اسے بے عزت کرنا مقصود ہو، یا تکلیف پہنچانا بھی مقصود نہ ہو۔ اور یہ حکم صرف جسے کہتے ہیں باپ کو نہیں بلکہ ماں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس قسم کا بھی پہلو سختی کا جو ہے اپنا سکتی ہے بچوں کو جو ہے تربیت کے معاملے میں۔ تو بات چل رہی تھی وہی جو ہے نماز کا معاملہ کہ نماز سب سے اہم حکم ہے عبادات میں، جس کی تعلیم بچوں کو جو ہے تربیت ہونا چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا ہے وضو وغیرہ لازم ہے، یہ ساری جو ہے تعلیم جو ہے جس طرح باپ پر لازم ہے اسی طرح کیا ہے ماں کو بھی جو ہے اس قسم کی تعلیمات جو ہے دینی چاہیے۔ صحیح ہے، اور کچھ مناسب
کتابیں بھی گھر میں جی رکھنی گھر میں جو ہے کچھ مناسب کتابیں، یا اگر جو ہے آج اگرچہ کسی وجوہات کی بنا پر ہمیں کتابوں سے دور کر دیا گیا جیسے کہتے ہیں، جی اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے آلات وغیرہ جو ہے موبائل یا ٹی وی وغیرہ آئی پیڈ وغیرہ قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، صحیح ہے، تو اس پر بھی نگرانی ہونی چاہیے۔ بالکل بچے صرف جو ہے لہو لعب میں اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ اچھی جو کچھ پروگرامز وغیرہ ہیں بچوں کے لیے جو تعلیمی ہیں، خاص طور پہ ایمانی تربیت جس سے ہو سکتی ہے، صحیح ہے، وہ چیزیں جو ہے ان کو دکھائی جائیں، اور اس قسم کی چیزوں میں کیا ہے اس کو جو ہے استعمال کیا جائے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اگرچہ جو ہے ماحول بنایا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں کتابوں سے دور، لیکن ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، گھر میں کچھ ایسی کتابیں لے آئیں، دینی کتابیں، تربیت، بچوں کے مستوی اور عقل کے برابر، تو وہ خود مطالعہ کریں اور ان کو جو ہے تعلیم حاصل ہو۔ اور اس سلسلے میں تربیت کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو بھی معاملات ہوں اس میں ہمیشہ نرمی اور پیار اور محبت کا پہلو غالب رہنا بالکل چاہیے، ہمیشہ، ورنہ سختی سے معاملات بعض اوقات بہت بگڑ جاتے ہیں۔ جی اور شروعات بہت سے لوگ بچوں پر سختی کرتے ہیں دینی معاملات میں، اور یہ نہیں کہ سختی کی اجازت نہیں ہے، سختی کی اجازت ہے لیکن مجبوری اور بقدر مجبوراً ضرورت۔ تو سختی کرتے ہیں۔ اب جب تک بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے محتاج ہیں اور ڈرتے ہیں کہ چھوٹے ہیں، اس وقت تک مجبوراً وہ ایک روپ اختیار کیے رکھتے ہیں، لیکن جب ذرا بڑے ہوئے تو پھر ان کے رنگ روپ جو ہیں وہ سارے بدل جاتے ہیں۔ تو ایسی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو زبردستی اور ڈنڈے کے زور پر کی گئی ہو۔ اور ایک بات مزید اس سلسلے میں بہت اہم ہے کہ بچوں کے لیے جو ظاہری کوشش ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دل سے ان کے لیے دعا ضرور کی جائے، بہت ہی اہم عمل ہے، جیسے اس لیے کہ اول و آخر سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور خاص طور ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے اولاد کے حق میں، جی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ صحیح ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے ماں باپ کو، بہترین جو ہے راستہ ہے تربیت کے لیے اور بچوں کی اصلاح کے لیے۔ کوشش اسی وقت کامیاب ہوگی جب اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، اور توفیق اسی وقت جب اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق طلب کریں گے۔ جی بالکل، تو اللہ سے پہلے تو دعا کیجئے اللہ ہمیں توفیق دے صحیح تربیت کرنے کی، اور اسی طرح کوشش بھی کریں۔ یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے بچوں کے حق میں، اولاد کے حق میں، اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا، قبول ضرور فرماتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ بات ہو گئی گویا کہ بچوں کی ایمانی تربیت، اور اس حوالے سے والدین اور بالخصوص ماں کی اہم ترین ذمہ داریاں، اور اس کے بعد جو ہے اخلاقی تربیت کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی اخلاقی تربیت بھی ایک اہم عمل ہے۔ جی یعنی اخلاق سے مراد خاص طور پر ادھر کردار اس کا، یعنی سچ بولنا، جی امانت داری کا معاملہ آ جائے، زبان کی حفاظت، زبان سے کیا ہے اچھی باتیں نکلیں، اس کی بھی جو ہے تربیت دینا ہے۔ باپ کو تو دینا ہے لیکن ماں کو بھی زیادہ دینا ہے، کیونکہ بس مسئلہ ادھر یہی آ گیا کہ زیادہ تر جو وقت ہوتا ہے بچوں کا یا ماں کا وہ بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، معیت دونوں میں زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت باپ کی، تو ماں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جی اب بچے کو تربیت یہ دی جائے اگر کہ زبان کا وہ درست استعمال کیا کرے، نازیبا کلمات اور جملے اپنی زبان سے نہ نکالا کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے خود ماں کو اپنی زبان درست رکھنا ہوگی۔ ماں کو اپنی زبان، ماں کو خود اپنے اندر امانت داری لانا ہوگا، اور خود بالخصوص زبان جو ہے جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ گھر میں عورتیں جو ہیں، باپ بھی بعض اوقات، لیکن عورتیں چونکہ زیادہ تھک جاتی ہیں گھر کے کام کاج، بچے تنگ بھی کرتے ہیں، تو بعض اوقات مائیں جو ہیں وہ گالی بھی بک دیتی ہیں بچوں کو، یا اور کوئی ایسی بات، لعنت، ملامت، بد دعا وغیرہ۔ جی تو پھر اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ یہی کہ جب سکھانے والا ہی احتیاط نہیں کرے گا، اور اگر کہا جائے ماں کو کہ بھئی یہ آپ کی زبان جو ہے اس کا بچوں پر کیا اثر پڑے گا اور بچے کیا سیکھیں گے، تو جواب تیار ہے کہ بھئی غصہ آ جاتا ہے، تو بھئی غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنا، اسی میں تو عظمت ہے، اور یہی تو اصل ذمہ داری ہے۔ تو خود اگر ہم بات بے بات بچوں کو لعنت ملامت کریں گے، برے الفاظ استعمال کریں گے ان کے لیے، تو پھر بچوں سے ہم کیا توقع کریں گے کہ ان کی گفتگو مہذب ہو سکے گی؟
اسی سلسلے میں ایک حدیث یاد آئی، جی حضرت عبداللہ ابن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور یہ عبداللہ ابن عامر بچپن آتا ہے کہ گھر کے باہر کیا ہے کھیل رہے تھے، تو جب ان کی ماں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو بچے کو بلانا چاہا اور کہا کہ اے عبداللہ ادھر آؤ، میں تم کو کچھ دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا دینا چاہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر تم اس کو کچھ نہیں دی، جیسے کہ ایک ماحول ہے کہ بچے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنے پاس بلانے کے لیے، ویسے اوقات جو ہے گھر والے بولتے ہیں ادھر آؤ میں تم کو کچھ دوں، جب بچہ لالچ، جب بچہ آ جائے تو اس کو دبوچ لیا اور اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں اگر تم اس کو کچھ نہیں دو گی تو یہ تمہارے اوپر کیا ہے ایک جھوٹ لکھ لیا جائے گا، یعنی تمہارے حصے میں یعنی ہمارے نام ہمارے جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو ادھر اگرچہ انسان خود گنہگار ہو رہا ہے لیکن بچے کی تربیت کا بھی اس میں پہلو ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ جھوٹ کا گناہ، جی وعدہ خلافی کا وعدہ گناہ، خلافی، بچے کا دل دکھایا، دل شکنی، اس کا گناہ، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بچے کو خود گویا کہ جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے۔ کل ایسے ہی جو ہے خود ماں باپ کے ساتھ بچہ کر سکتا ہے، جی کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ جی تو گویا کہ جو اخلاقی تربیت کا معاملہ ہے کہ راست بازی ہے، سچائی، امانت و دیانت، زبان کا درست استعمال، اور اسی طرح اٹھتے بیٹھتے ماں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت مثلاً یہ کہ بچے دن میں کتنی بار کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ مثلاً، جی 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 تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بالکل ابتدائی عمر سے ہی راسخ ہو جائے، جی پیوست ہو جائے۔ جی تو اس قسم کی تربیت جو ہے یہ ماں کے لیے ان کا لحاظ اور خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، جی کیونکہ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ صرف جسمانی تربیت اور جسمانی خوراک مہیا کرنا یہ کام تو جانور بھی کر دیا کرتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ چڑیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ وغیرہ ڈالتی ہے، انتظام کرتی ہے۔ سبھی جانور جو ہیں قدرتی طور پر ان کا یہی مزاج ہے کہ بچوں کے لیے ضروریات کا انتظام، لیکن انسان کا معاملہ تو جدا ہے کہ صرف جسمانی ضروریات اور جسمانی تربیت تک ان کی ذمہ داریاں محدود نہیں ہیں، انسان کے بچے کو روحانی خوراک اور روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا سب سے پہلے ایمانی تربیت، اس کے بعد اخلاقی تربیت۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک وقفہ لیں۔ جی ناظرین فی الحال ہم یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل آپ جو گفتگو فرما رہے تھے کہ ماں کی ذمہ داریاں، بچے کی تربیت، ایمانی تربیت اور یہ کہ اخلاقی تربیت، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ بچے کی ذہنی و نفسیاتی تربیت کے جو نفسیاتی معاملات جی ہوا کرتے ہیں یہ بہت نازک ہوا کرتے ہیں۔ جی بالکل جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی جسمانی مرض لاحق ہو گیا تو اس کا علاج ہے، اس لیے کہ مرض کا وجود ہے، جب مرض کا وجود ہے تو علاج بھی ہو جائے گا۔ جو نفسیاتی معاملات ہیں ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے ذہن میں ایک وہم اور وسوسہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ تو جو نفسیاتی اور ذہنی معاملات ہوا کرتے ہیں یہ بہت زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی والدین کی اور بالخصوص ماں کی کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں، تو ارشاد فرمائیے۔ جی نفسی یا بچے کی نفسیات کا جو معاملہ ہے، بس اوقات بچوں میں پایا جاتا ہے ڈر، خوف، بہت ہی زیادہ بچے جو ہے بس اوقات شرمندہ ہوتے ہیں، جی خود اعتمادی کا فقدان، فقدان اور بزدلی وغیرہ جو ہے پائی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہیے،
صحیح. اور ختم اسی وقت ہوگا جب ماں باپ کی طرف سے اور بالخصوص ماں کی طرف سے کیا ہے ختم کرنے کی کوشش ہو. جی. یہ بات الگ ہے کہ ہاں شرم یعنی اسے حیا کہتے ہیں، یہ اچھی چیز، اچھی خصلت ہے، صحیح. پائی جانا چاہیے. اور جسے کہتے ہیں کہ لیکن اس میں بھی کیا ہے اعتدال کی راہ ہو. جی. یہاں پر جو ہے حیا کی ضرورت ادھر حیا، اور جہاں پر ضرورت ہے کہ انسان بول بیٹھے یا جو ہے بے باکی کے ساتھ پیش آئے تو ادھر بے باکی کے ساتھ جو ہے پیش آنا چاہیے. صحیح. یعنی جرأت کا مظاہرہ کیا جرأت جائے، کا مظاہرہ کیا جائے جہاں جرأت کی ضرورت ہے. جی، جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا کیا ہے استعمال کرنا چاہیے. اور ان تمام چیزوں کی اصلاح تربیت جو ہے ماں زیادہ ہی کر سکتی ہے. اور خاص طور پر جسے کہتے ہیں کہ بسا اوقات بچے کے اندر خود اعتمادی کا جو فقدان ہوتا ہے اور اس کے اندر اس چیز کا احساس ہوتا ہے میں کہ کسی کام کا نہیں، مجھے کچھ کرنا نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں سے کیا ہے بچہ اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو مزید اور کیا ہے معاملہ گہرائی تک جاتا ہے، پھر آگے کیا ہے اصلاح کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ معاملہ بہت پیچیدہ صورتحال اختیار کر لیتا ہے. بچے کی آگے کی عملی زندگی، تعلیم وغیرہ میں جو ہے کافی دفتری معاملات، ملازمت سے متعلق معاملات، کسی سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، کسی کا سامنا کرنا، مجمع کے سامنے کچھ بولنا، تو یوں تمام معاملات جو ہیں تو اگر بچے میں یوں ہمیشہ وہ ڈرا سہما خوف زدہ رہے گا تو آگے گویا اس کے لیے والدین خود جو ہیں وہ ناکامی اور ہزیمت و پسپائی اور ذلت و رسوائی کے گڑھے میں اسے دھکیل رہے ہیں. جی. اور یہاں جو تربیت سے متعلق، نفسیاتی تربیت سے متعلق جو بھی باتیں ہیں اور جو بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں تو وہ سب جو ہیں انہیں ایک جانب رکھ دیا جائے، وہ تو بعد میں نوبت آئے گی. جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے للہ، اللہ کا واسطہ، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچیں، خدا کے لیے بچیں. جی. خاص طور بچوں کی طرح اور تھوڑا بہت تو ہر جگہ جہاں دو برتن ہوں گے تو وہ ٹکرائیں گے کبھی نہ کبھی، لیکن ہر وقت لڑائی جھگڑا پھر بچوں کے سامنے تو بچوں کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے. تو اب بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب ماں نے کتاب میں پڑھا کہ بھی بچوں میں خود اعتمادی اور بہادری پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، چلو اب یہ طریقہ اپنائیں گے آج سے ہم. بھئی وہ طریقہ اپنانے کا کیا فائدہ؟ بچے کا دل تو آپ نے، اس کی شخصیت کو تو آپ نے پہلے ہی مسخ کر کے رکھا ہوا ہے. روز روز آپ اس میں لڑتے ہیں تو یہ چیز بہت خراب ہے، اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. کبھی تھوڑی بہت کوئی ایسی بحث ہو گئی وہ تو کہیں بھی ہو جاتی ہے. تو اب اس چیز کی جو اہمیت ہے کہ انسان میں جرأت ہو، وقت پر مناسب بات کہنے کی جرأت، تو اس کے لیے خود اعتمادی ضروری ہے. تو حدیث سے کوئی مثال آپ بیان فرمائیں گے؟ جی. مثال جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی صحابہ کرام کا مجمع تھا، کہ درختوں میں ایک درخت، ایک پیڑ ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے. جی. اور وہی مسلمان کی مثال ہے. صحیح. کہ مسلمان ہمیشہ جسے کہتے ہیں دینی تعلیمات وغیرہ کا پابند رہتا ہے، اپنے دین کو کبھی نہیں ترک کرتا، کبھی نہیں چھوڑتا، اور ہمیشہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کے آثار ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اس پر کیا باقی رہتے ہیں، انسان کی موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. یہ مسلمان کی مثال ہے اس درخت کی کہ جس کے پتے کبھی نہیں گرتے. صحیح. آپ نے پوچھا فحدثونی ما ہی، وہ درخت کون سا ہے؟ کوئی مجھے بتائے. سوال کا جواب. سوال حالانکہ آپ کو معلوم تھا لیکن آپ نے صحابہ کرام سے جواب سننا پسند کیا. صحیح. تو یہ بھی تربیت کا ایک طریقہ ہے. صحیح. تو لوگوں نے مختلف کیا ہے درختوں کے کیا ہے نام بتائے. عبداللہ ابن عمر جو کہ بچپنا تھا ان کا، اس محفل میں، اس مجمع میں موجود تھے، کہتے ہیں کہ میرے نفس میں یہ بات آئی اندر کہ یہ پیڑ یا درخت کھجور ہی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ کھجور کے پتے نہیں گرتے. تو لیکن فاستحییت، مجھے شرم آئی، حیا آئی، اور میں نے نہیں بولا. پھر آپ صلی اللہ علیہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام، میرے والد بھی موجود ہیں، اور انہوں نے نام لیا کہ ابو بکر بھی موجود ہیں.
تو صحابہ کرام نے آخر میں کہا یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتا دیجئے وہ درخت کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے خاموشی اختیار، حالانکہ ان کے نفس میں یہ بات جواب آ گیا تھا، دل میں آ گیا تھا۔ جب مجلس اور جو ہے اس محفل سے رخصت ہوئے تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ یعنی عمر بن الخطاب سے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم تھا لیکن میں نے جرأت نہیں کیا، ہمت نہیں کیا کہ میں بول بیٹھوں، کیونکہ بڑا جو ہے مجمع ہے اور جو ہے عظیم اور بھی جو ہے بڑے جو ہے شخصیات ہیں۔ تو عمر بن الخطاب نے عبداللہ ابن عمر کے اس عمل کو ناپسند، اپنے بیٹے کے جو ہے اس عمل کو ناپسند کیا اور کہا اس وقت خاموش کیوں رہے؟ اگر تم کہہ دیتے تو مجھے کیا ہے تمہارا کہنا یہ سرخ اونٹ سے زیادہ کیا ہے محبوب پسند ہے۔ سرخ اونٹ جو ہے اس ایام میں ایک بہترین سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا ہے عرب کے نکاح میں۔ تو اگر مجھے بڑی تعداد میں سرخ اونٹ مل جائیں تو اس سے بھی بڑھ کر مجھے خوشی ہوتی کہ اگر تم وہاں یہ جواب جو کہ تمہارے دل میں آیا تھا وہاں بتا دیتے۔ تو یوں گویا کہ جہاں ضرورت ہے جرأت کی کہ انسان کو ایک جواب معلوم ہے، ایک چیز معلوم ہے، تو لیکن صرف اس وجہ سے کہ خوف یا بیجا شرم و حیا، غیر ضروری شرم و حیا، یعنی شرم و حیا بہت اچھی صفت ہے، مومن کی خاص نشانی ہے، لیکن غیر ضروری شرم و حیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یوں خود اعتمادی پیدا کرنا، نفسیاتی معاملات، اس کے لیے بچوں کی تربیت گھر میں بہت ضروری ہے، اور بعض اوقات بچوں کے ذمہ کچھ کام بھی لگانے چاہیے، بالکل، کہ کچھ پیسے بچے کے ہاتھ میں دیے جائیں کہ جاؤ سامان خرید کر لاؤ، پھر اس سے پوچھا جائے کہ کتنے کا سامان ملا اور وہ سلپ کہاں ہے سودے کی سامان کی، وہ کہے کہ وہ تمہیں لانا بھول گیا، تو بچے پر آئندہ سختی کی جائے کہ آئندہ جب تم جاؤ گے تو سلپ لیے بغیر نہیں آؤ گے گھر۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پر شک کر رہے ہیں کہ اس نے اونچ نیچ کر دی پیسوں میں، اس کی تربیت مقصد ہے، اس کی تربیت کے آئندہ خود جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھے گا تو یوں غافل اور بھولا بھالا بیوقوف انسان نہ بنا پھرے جس نے جو قیمت بتا دی، جو تھما دیا بس تھما دیا لے کے چلا آیا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اس چیز کی کیا قیمت ہے، اور یہ بھی سکھانا چاہیے کہ وہاں مارکیٹ میں تم نے یہ جو سامان اٹھایا تو اس کی وہاں شیلف پر جو ہے اس کی کیا قیمت لکھی ہوئی تھی۔ اب اگر وہ کہے کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا کہ یہ چیز بھی لینا، میں نے لے لی، تو اس پر تنبیہ کی جانی چاہیے۔ یوں ذمہ داریاں، اور بعض اوقات اگر صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے تو وہ بھی بچے کے ہاتھ میں، کہ جاؤ دیکھو وہاں ایک مزدور قسم کا آدمی کھڑا ہوا ہے، کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے یا وہاں، تو یہ 1 درہم اسے دے آؤ آرام سے، یا فلاں جگہ وہ خیریہ کا باکس رکھا ہوا ہے تو یہ 1 درہم اس میں ڈال دو۔ تو یوں تربیت جو ہے اس کی اور کوئی ذمہ داری اس کے حوالے کی جانی چاہیے۔ تو یا اسی طرح کبھی گھر کا کوئی سامان خراب ہو گیا، آپ نے بلایا کسی کو، کارپینٹر کو، الیکٹریشین کو، تو بچے کو کہنا چاہیے کہ بھئی میں ذرا اپنا کام کاج کر رہا ہوں، مصروف ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ تو آپ بھی دیکھیے ذرا چوری چھپے کہ صحیح کام ہو رہا ہے، صحیح نگرانی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، بچہ کیا کر رہا ہے، لیکن بچے کے سر پہ یہ ذمہ داری ڈالی جائے۔ اور اسی طرح جو سوشل لائف ہوا کرتی ہے، معاشرتی معاملات، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، آداب مجالس ہیں، مہمان آیا ہے تو اس کو کیسے اس کو ویلکم کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی یعنی سماج کا جو ماحول ہے اس ماحول کی پابندی کی جائے، بچوں کی جو ہے اس کی تعلیم ہونا چاہیے کہ سماج میں، معاشرے میں مہمان اگر آ جائے کسی گھر تو اس کا کس طرح استقبال کیا جائے، کس طرح جو ہے اس کی خدمت، میزبانی وغیرہ ہے۔ کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، کسی کے گھر گئے ہیں تو کس طرح جو ہے اس مجلس میں جو ہے ہمیں رہنا چاہیے۔ تعزیت، کسی گھر وفات ہو گئی تو ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو یہ ساری باتیں کیا ہے ہمیں کیا ہے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ مجلس میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو بڑوں کے رہتے ہوئے زیادہ جو ہے بات اور گفتگو نہ کی جائے،
بڑوں کا عزت اور احترام ہے. جی. اور اسی طرح لوگوں کے درمیان اگر کھانے کا موقع ہو تو کھانا کیسے کھایا جائے اس کی بھی جو ہے تربیت اور جو ہے تعلیم ہونی چاہیے کہ کسی قسم کی جو ہے کوئی تکلیف یا مجلس میں لوگ ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی تنگی وغیرہ کیا ہے محسوس نہ کریں. صحیح ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے بچے جو ہیں بد اخلاق ہیں, کوئی تربیت ہی نہیں کی. تو یوں جو معاشرتی معاملات ہیں اس بارے میں بھی بچے کی تربیت ضروری ہے. الغرض یہ تمام معاملات, جسمانی تربیت اور یہ کہ معاشرتی معاملات, نفسیاتی معاملات, ایمانی تربیت وغیرہ اور اخلاقی, والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالخصوص ماں کی ذمہ داری مزید بڑی ہوئی. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تشریف لائے, آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی, لہذا جزاکم اللہ خیر. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام, اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھروں کو, تمام افراد خانہ کو, اہل و عیال کو, اور تمام اہل ایمان کو, اور سبھی کے گھر وہ جہاں کہیں بھی ہوں, ہمیشہ اللہ خوش رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, ہر آفت, ہر پریشانی سے اللہ محفوظ و مأمون رکھے تمام گھروں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.